ندیم قریشی صاحب آپ کے وقت کا۔ ندیم صاحب، یہ جلسوں سے، یہ مارچوں سے آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت جو حکومت ہے وہ تو کہتی ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ 126 دن کا دھرنا دے چکے ہیں، اس وقت آپ کے پاس اندیکھا ہاتھ کی بھی باتیں کی جا رہی تھیں، امپائر کی انگلی کی بھی باتیں کی جاتی تھیں، اور آپ کے ساتھ جو طاہر القادری کی فورس تھی وہ بھی ساتھ تھی۔ اس بار آپ اکیلے ہیں، تو کیسے اس بار حکومت کو آپ گھر بھیجیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کامران، میں عرض کروں، پہلے تو میں امپائر کی انگلی کے حوالے سے ان کی تصحیح کر دوں۔ یہ مقافات عمل ہے، قانون قدرت ہے، یہ اپنا بویا کاٹنا پڑتا ہے۔ اب بقول ان کے امپائر کی انگلی ان کے پاس ہے اور ہے بھی ان کے منہ میں، یہ اسے لولی پاپ کی طرح چوس رہے ہیں، پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ سیکنڈ بات، یہ جلسے جلوس نہیں ہے، یہ پاکستانی قوم کو، جس کو انہوں نے سیاستدانوں سے، جس کا انہوں نے اعتبار ختم کر دیا تھا اور جو ایک ہجوم کی صورت میں زندہ تھے 22 کروڑ لوگ، یہ بن چکا ہے۔ یہ ان کے جذبات ہیں، یہ ان کا اظہار رائے ہے، یہ ان کا موقف ہے، یہ ان کا جذبہ ہے، یہ ان کا جوش ہے۔ یہ ابھی اس کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں اپنے حساب سے۔ ابھی میں رانا صاحب کی باتیں سن رہا تھا تو مجھے بڑی حیرانی تھی۔ بول نیوز کی کوئی 3.5 سال میں ہم نے کو 50 پروگرام اب اکٹھے ہوتے تھے، تو یہ موصوف مہنگائی کے حوالے سے ان کا بس نہیں چلتا تھا۔ یہ ہم پہ اگر مہنگائی کی کوئی دفعہ 302 لگتی ایک کسی کو قتل کرنے کی خدا نہ خواستہ، تو یہ ہم پر وہ بھی لگا دیتے۔ آج ان کو بڑی باتیں یاد آ رہی ہیں کہ جس طرح سے دی جائے گی معیشت کے ساتھ، یہ دیوالیہ کر کے گئے ہیں ملک کو۔ ان سے پوچھیں جب 2018 میں نواز شریف کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی، نئے انتخاب سے پہلے تو پاکستان کے نیشنل ریزروز $9 بلین سے بھی کم تھے۔ آج پاکستان کے ریزروز، لیکن سر بات ویسے کیا یہ درست بات نہیں تھی کہ معیشت کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی تیاری نہیں تھی؟ شروع میں اسد عمر صاحب آئے، 90 دن میں تبدیلی لانی تھی، بعد میں ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا، اس کے بعد نیکسٹ وزیر خزانہ کو بھی تبدیل کر دیا گیا۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو پتا ہے کہ باہر سے آپ کو وزیر خزانہ لانے پڑے۔ تو آپ کی جو تیاری تھی، کیا آپ کی بھی اس حوالے سے درست بات نہیں ہے کہ نہیں تھی؟ میں آپ کو عرض کر دوں، کسی چیز پر غلطی کر دینا اور دانستہ جرائم کرنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ بالکل ایسا ہی تھا۔ پرائم منسٹر بالکل پہلی بار پاکستان کے پرائم منسٹر بنے تھے عمران خان۔ بعض اوقات ہو جاتا ہے ڈیسیجن میکنگ پوزیشن میں، لیکن کسی جگہ نہ بدیانتی تھی، نہ پاکستانی قوم سے کھلواڑ تھا۔ آپ اس بات کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں کہ آج پاکستان کے نیشنل ریزرو $21 ارب سے زیادہ تھے جب عمران خان کی گورنمنٹ کو انہوں نے ایک سازش کے تحت، امپورٹڈ سازش کے تحت ختم کیا۔ کیا وجہ تھی ایسی؟ اب پوری لیٹر پیٹرول دے۔ آپ تو کہتے تھے نا بہت بڑے سائنسدان ہیں، اب ہمیں آپ $100 کا دے، آپ 20 روپے کلو آٹا کریں نا، اب آپ فالتو باتیں بند کریں۔ قوم آپ کی یہ بھاشن اب نہیں سننا چاہتی۔ آپ نے مہنگائی کی وجہ سے ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو سابوتاج کیا، ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو گھر بھیجا۔ اب آپ باتیں نہ کریں، قوم کو چکر نہ دیں۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ اب یہ سارے پوائنٹس میں رکھتا ہوں رانا احسان کے سامنے۔ رانا صاحب، اس کا آپ کاؤنٹر کرنا چاہیں گے؟ اب سوال یہاں پر عوام یہی کرتی ہے کہ آپ کہتے تھے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہو رہی ہیں، تو اب آپ کے دور میں کیا یہ چیزیں نہیں ہوں گی؟ اب دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں کچھ حقائق جو ہیں، ہم اپنی من مرضی کے نمبرز بولتے جائیں تو یہ یعنی کہ نیشنل ٹی وی پہ آپ کو کم از کم جب آپ نمبر بولیں تو وہ سچے ہونے چاہیے۔ جو سٹیٹ بینک کے ریزرو، بالکل سچے نمبر ہیں، یہ نیشنل ٹی وی پر پھر بیٹھ کر آپ بھی سچ نہیں بولتے، ہم بھی سچ بول رہے ہیں۔ پلیز ندیم صاحب دیکھیں، اب آپ کے کہنے سے تو $20 ارب نہیں ریزرو میں ہو جائیں گے نا؟ جو سٹیٹ بینک کی رانا احسان صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، ندیم قریشی صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، نادر گبول صاحب سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔